بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یہ سبق یاد ہے بھائی؟ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسباب کی وجہ سے امر تکرار کا تقاضا، تو اس میں امر کے صیغے میں تکرار پیدا ہو جاتا ہے، تو امر میں تکرار ہے، امر کے اسباب کیا ہے؟ اسباب اس طرح کہ جس طرح نماز کا حکم آ گیا وہی اسباب دوبارہ آتا ہے، امر میں تکرار ہو جاتا ہے، کن کے نزدیک ہو؟ امام صاحب روزانہ نئے نئے احکامات آتے ہیں، نہیں وہی احکام صرف وہ اسباب دوبارہ امر میں تکرار نہیں ہے، وہی لیا نا، کہاں آ گیا امر میں تکرار؟ اس کو اسباب بار بار آتا ہے، امر وہی ہے، امر ایک ہی ہے، تو اسباب میں تکرار ہے، تو نماز میں تکرار اس سبب کی وجہ سے آ رہا ہے یا امر کی وجہ سے؟ سب کی وجہ سے وہی سبب بار بار سبب کون سا ہے؟ وقت ہے، تو وقت تو نفس وجوب کا سبب ہے، نہ کہ وجوب ادا کا۔ ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب ادا۔ کچھ سمجھ میں آیا سبق؟ یہ دروازہ بند کرو نا۔ سبب کی وجہ سے نفس وجوب میں تکرار آیا ہے، وجوب ادا میں؟ جی نفس وجوب میں سبب آیا، تو نماز میں تکرار کیوں ہو گیا پھر؟ امر میں تکرار آیا، کیا ہو گیا؟ نئے امر آتے ہیں تو امر میں تکرار ہو گیا نا، پرانے امر میں نہیں، پرانے امر میں تکرار نہیں، بلکہ نئے نئے اوامر میں کیا آ رہے ہیں؟ حکماً نئے نئے اوامر آ رہے ہیں، تو امر میں تکرار ہو گیا نہیں، نیا مانو پرانا مانو، تکرار تو آ گیا نہیں۔ سورہ شاشیوار نے کیا جواب دیا؟ یہاں مصدر کا فرد حقیقی مراد ہے، فرد حکمی مراد ہے؟ فرد حکمی مراد ہے، لہذا صاحب شاشی نے یہ فرمایا تھا، یہاں پر چونکہ شارح نے تو امر میں تکرار کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ پرانے امر میں تکرار نہیں ہے، وہ امر ایک ہی ہے، البتہ ہر نماز کے وقت، ہر روزے کے وقت، ہر زکوٰۃ کے وقت، یعنی ہر سال جب بھی یہ مال نامی پر قادر ہوگا، شرعی نصاب ان کے پاس ہوتا رہے گا، ہر سال باقی رہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکماً نئے نئے احکامات آ رہے ہیں، قرآن امر نہیں ہے، بلکہ گویا کہ روزانہ اللہ کی طرف سے ہر نماز کے وقت امر کا صیغہ آتا ہے حکماً، تو اوامر متجدد پائے جاتے ہیں، نئے نئے اوامر پائے جاتے ہیں حکمی طور پر، قرآن امر میں تکرار لیکن نئے نئے اوامر میں تکرار آ رہے ہیں، پھر بھی تکرار تسلیم ہو گیا۔ اصول شاشی والوں نے کہا کہ نہیں، جب امر مصدر کو شامل ہے، اب چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو یا زکوٰۃ سے متعلق ہو،
اس میں مصدر موجود ہے، اور مصدر کا اقل فرد ایک نماز مراد نہیں بلکہ فرد حکمی مراد ہے۔ نمازوں کا مجموعہ، زکوٰۃ کا مجموعہ یا روزے کا مجموعہ، اس مصدر کا مجموعہ ہے فرد حکمی، اور وہ بلوغت سے لے کر موت تک انسان نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا مکلف ہے۔ اس لیے جب جب بھی یہ مالک بنے گا تو وہ چونکہ امر آتوا الزکوٰۃ کا صیغہ امر متوجہ تھا، اس میں مصدر تھا اور زندگی بھر کے زکوٰۃ شامل ہیں، تو وہ جنس ہے، اور کل جنس کو شامل ہے نہ کہ اقل جنس کو، اور کل جنس بلوغت سے لے کر موت تک ہے۔ تو امر میں تکرار ہوا نہیں ہوا؟ امر میں تکرار نہیں آیا، بلکہ وہ تو ایک ہی امر ہے وآتوا الزکوٰۃ، لیکن چونکہ اس میں مصدر ہے اور وہ مصدر پورے جنس کو شامل ہے، پورا جنس انسان کے زندگی سے بلوغت سے لے کر مکلف ہونے سے لے کر موت تک ہے، جب تک مکلف رہتا ہے۔ اب اگر زندہ اور پاگل ہو جائے تو اب مکلف نہیں رہتا، تو جب تک ٹھیک تھا مکلف تھا، اس لیے مکلف کے زمانے تک ساری نمازیں، زکوٰۃ اور روزے اس کو شامل ہیں۔ تو امر میں تکرار کہاں آیا؟ پتہ نہیں صاحب شاشی کا جواب سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل بھی مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے، ظاہر بات ہے، چاہے اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، ہر ایک میں معنی مصدری پایا جاتا ہے، اور معنی مصدری یہی معنی مصدر ہے لغتاً، چاہے ماضی کا صیغہ ہو، مضارع کا ہو، اس میں فاعل کا ہو، اس میں مفعول کا ہو، ہر ایک میں معنی مصدری موجود ہے۔ جب معنی مصدری موجود ہے تو یہ مصدر پر لغتاً دلالت کرتے ہیں۔ تو جیسے امر کا صیغہ تکرار کا نہ احتمال رکھتا ہے نہ ہی تقاضا کرتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل کو بھی تشبیہ دے دی امر کے ساتھ۔ اس میں فاعل کا صیغہ چونکہ مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے تو یہ بھی نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے اور نہ ہی تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس میں فاعل، اس میں فاعل، اس لیے اس میں بھی مصدر موجود ہے۔ دیکھو، طالق ہونا عورت کی صفت ہے، طالق ہونا عورت کو طلاق پڑتی ہے نا، تو جس عورت کو طلاق ہو جائے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عورت مطلقہ ہے۔ یہ مطلقہ ہونا، طالق ہونا عورت کی صفت ہے، جیسے کہ حامل ہونا عورت کی صفت ہے، عورت ہی حاملہ ہوتی ہے، اللہ بچائے مردوں کو، تو عورت ہی طلاق ہوتی ہے ہندوستان، پاکستان، اسلامی دنیا میں، جبکہ باہر یورپ کی دنیا میں مرد بھی صفت طلاق کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، اس لیے وہاں اور مرد کو بھی طلاق ہوتا ہے، تو مرد بھی طالق بنتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے کی بات ہے، اسلامی قانون کی بات ہے، اور ہمارے معاشرے کی بات ہے، اس میں طالق کی صفت ہے مرد، عورت کی صفت ہے، مرد کی صفت نہیں ہے۔ کس کی صفت ہے؟ طالق، انت طالق، طالق اس میں فاعل ہے، اس میں مصدر موجود ہے لغتاً، اصل میں ہے انت طالق الطلاق یا طلاقا۔ ہم معرفہ نکالتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نکرہ نکالتے ہیں، اور مصدر وہ جنس ہے، اقل جنس اور اکثر جنس، اقل جنس اور اکثر جنس۔ اقل جنس مراد ہوتا ہے بدون النیہ، اور اکثر جنس کا اگر ارادہ کر لیا جائے تو اکثر جنس بھی واقع ہو جاتا ہے، جیسے کہ طلقی نفس کی مثال میں گزر گئی، شوہر نے بیوی کو کہا طلقی نفس کی، طلقی میں طلاق مصدر ہے، اگر شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے تو اور عورت ایک طلاق واقع کر دے تو ایک ہو جائے گی، اگر شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے اور عورت نے 3 واقع کر دی تو 3 واقع، شوہر نے نیت نہیں کی 3 واقع نہیں ہوگی، شوہر نے نیت کی عورت نے بھی 3 واقع کر دی، لیکن طلاق تو ایک ہی ہے، طلقی میں مصدر طلاق ہے۔ اب مرد نے اگر نیت کر لے تو چونکہ اکثر جنس کی نیت کی ہے، اس لیے اندر نیت ثابت ہو جاتی ہے۔ مصدر اس میں فاعل میں بھی مصدر موجود ہے، لہذا اگر شوہر بیوی کو کہتا ہے انت طالق، اس میں مصدر موجود ہے، اور یہ طلاق عورت کی صفت ہے۔ اگر شوہر کی کوئی نیت نہ ہو، انت طالق کہے بغیر نیت کا ہوئے، طلاق ہو جائے گی؟
جی ایک ہو جائے گی نا بغیر نیت کے، اس لیے کہ صریح کلام ہے، صریح کلام سے چاہے تو جو بھی نیت کرے کچھ بھی نہیں ہوگا، صریح کلام آپ کی نیت کے قائم مقام بنتی ہے، لہذا آپ نے جو ہی انت طالقن کہا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر 3 کی نیت کرے تو 3 واقع، اس لیے کہ مصدر پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ لغتاً دلالت کرتا ہے نا اسم فاعل، لہذا اس میں جو مصدر موجود ہے اس میں یہ اکثر جنس ہے، اگر شوہر اس کی 3 کی نیت کرے تو 3 بھی واقع ہو جائے گی اور 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ جو طلاق طالق عورت کی صفت ہے وہ لغتاً ثابت ہے، اور لغتاً کا مطلب اس میں مصدر موجود ہے، اور مصدر کا اقل جنس اور اکثر جنس، اقل جنس بلا نیت اور اکثر جنس مع نیت ثابت ہو جاتی ہے۔ خیال کرنا، ایک انت طالقن میں طالق عورت کی صفت نہیں بنتی، بلکہ طالق بمعنی تطلیق شوہر کی صفت ہوتی ہے، طالق بمعنی تطلیق شوہر کی صفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی کو کہتا ہے انت طالقن، تو طلاق والی ہے، اس سے پہلے شوہر نے طلاق دی ہے ان کو؟ جی نہیں دی، اور شوہر کو کیا کہتا ہے انت طالقن، تو طلاق والی ہے، تو طلاق پہلے طلاق دی ہوگی تو اب طلاق والی ہوگی نا۔ بھئی ایک طالب علم مدرسے سے گزر چکا ہوگا، مدرسے میں داخلہ لے کر پھر مدرسے میں 8 سال گزار کر نکل گیا، تو اس کو کوئی دوسرا کہتا ہے انت عالم، تو علم والا ہے، تو پہلے علم پڑھ چکا ہے پھر علم کی صفت لگ گئی۔ اگر پہلے اس کو علم کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، مدرسے کے قریب بھی نہیں گزرا، اس کو کوئی کہتا ہے انت عالم؟ اس کو تو عالم کوئی صفت تو نہیں کہتا، عالم تبھی کہے گا جب اس کو پہلے علم حاصل ہوا ہو۔ اگر شوہر بیوی کو یہ کہتا ہے کہ انت طالقن اور اس پہ طلاق نہیں دی تو یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے۔ بھئی آپ لوگ لکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں، سب بات ادھر لکھی ہوئے، سب کچھ ادھر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ مشرف یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شوہر بیوی کو کہتا ہے انت طالقن، تو طلاق والی ہے، پہلے اس نے طلاق دی ہے؟ پہلے نہیں دی طلاق، اب اس کو کہتا ہے انت طالقن، تو یہ طالق بننا صحیح ہے؟ یہ شوہر سچ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے؟ یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے کہ دوسرے آدمی کو کہتا ہے، باہر کسی چوکیدار کو کہتا ہے یا باہر دکاندار کو کہتا ہے انت عالم، وہ کہتا ہے میں تو علم کے ابجد کو بھی نہیں جانتا، مدرسے کے قریب بھی نہیں گزرا، میں عالم کیسے ہو گیا؟ مجھ میں پہلے صفت علم ہوگا تو مجھ کو آپ عالم کہو گے۔ تو اگر پہلے شوہر نے طلاق دی ہوگی تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے انت طالقن، تو طلاق والی ہے۔ لیکن جب ہمارے اس عرف معاشرے میں جب آدمی عورت کو طلاق دیتا ہے تو کیا کہتا ہے انت طالقن، انت طالقن، 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 تو یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اب عاقل بالغ کے اس کلام کو، کیونکہ یہ کلام غلط ہے، یہ کلام ٹھیک نہیں بن رہا، اس لیے کہ عورت کے لیے صفت طالق استعمال کر رہا ہے جبکہ اس کو تو طلاق پہلے دی نہیں ہے، یہ خبر دے رہے، اور خبر کے لیے پیچھے مخبر عنہ کا ہونا ضروری ہے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم طلاق والی ہے، حالانکہ پہلے تو طلاق دی نہیں اس نے، پھر کیسے خبر دے رہا ہے؟ جیسے دکاندار نے پہلے علم حاصل کیا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کہو کہ انت عالم، تو جیسے وہ خبر غلط ہے، جھوٹ ہے، اسی طرح عورت کو انت طالقن کہہ کر طلاق دینا بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اب عاقل بالغ کا کلام، شوہر عاقل بالغ اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے اقتضاءً یہاں نکالا جائے گا کہ گویا کہ شوہر نے ماضی میں طلاق دی، وہ عاقل بالغ کے کلام کو لغو سے بچانے کے لیے کہا جائے گا کہ گویا کہ شوہر نے پہلے اس کو طلاق دیے ماضی میں، اب اس کی آ کر یہاں خبر دے رہا ہے، اب کیا دے رہے؟ خبر دے رہا ہے۔ انت طالقن لانی قد طلقتک، تو طلاق والی ہے اس لیے کہ پہلے میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب خبر دے رہے۔ اب خبر دینا ٹھیک ہے غلط ہے؟ اب تو ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ماضی میں طلاق دیے، اب خبر دے رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے انت طالقن میں ماضی میں طلاق مقدر نکالی، اقتضاءً نکالی، وہ پہلے نہیں تھی، کلام کو لغو سے بچانے کے لیے، اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے اقتضاءً طلاق مانی ہے،
وہ اقتضاءً ہوتی ہے، اور جو چیز اقتضاءً مانی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ بقدر آگے اقتضاء النص میں آ جائے گا کہ جو چیز اقتضاءً مانی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، کہ جس سے یہ کلام درست ہو، انت طالقن کا کلام جس طلاق سے درست ہو اتنا ہی مانا جائے گا۔ تو گویا کہ شوہر نے ماضی میں اس کو ایک طلاق دی ہے، کتنی طلاقیں دیے؟ ایک طلاق دی ہے۔ یہ ایک طلاق اس لیے مان لیا تاکہ انت طالقن والا کلام شوہر کا یہ جملہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر ہم ماضی میں کوئی طلاق نہیں مانیں گے تو پھر یہ انت طالقن کا کلام کیا ہو جائے گا؟ یہ لغو ہو جائے گا، اور عاقل بالغ کے کلام کو لغو سے بچانا ضروری ہے، اس لیے اقتضاءً ماضی میں طلاق مانیں گے انت طالقن۔ اب دیکھو شوہر نے کہا انت طالقن، اس کا مصدر تطلیق ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ تطلیق، جو شوہر کا فعل ہے، جو کس کا فعل ہے؟ تو یہ طالقن تطلیق کے معنی میں اس کا مصدر تطلیق ہے، شوہر کا فعل ہے، کیونکہ اقتضاءً ہم نے طلق تو کی مان لیا۔ اب ایک طالق یہ ہے اور ایک طالق ویسے طالق عورت کی صفت ہوتی ہے، تو جب طالق عورت کی صفت ہو اس میں جو مصدر ہوگا وہ مصدر، وہ اسم فاعل مصدر پر لغتاً دلالت کرے گا۔ اور یہاں جو شوہر نے بیوی کو طلاق دے کر کہا انت طالقن، ہم نے اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے ماضی میں طلاق مانا، تو یہ طلاق تطلیق کو شامل ہے جو شوہر کا فعل ہے، یہ طلاق مصدر کو شامل نہیں بلکہ تطلیق مصدر کو شامل ہے جو کہ شوہر کا فعل ہے۔ دونوں طالق میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک طالق کو ہم نے تطلیق مصدر مان کر اقتضاءً مانا، اور دوسرا طالق جو عورت کی صفت ہے اس میں مصدر پر دلالتاً لغت ہو، مصدر پر لغت ہو دلالتاً ہوتی ہے، وہ مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے، اس میں فاعل کا لفظ جو عورت کی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جو طالق عورت کی صفت ہو، مرد کا فعل تطلیق نہ ہو، اس میں مصدر پر لغتاً دلالت ہوتی ہے، اس میں ایک کی نیت، ایک بغیر نیت کی ٹھیک ہو اور تین کی نیت کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ درست ہوتا ہے۔ اور جو طالق میں شوہر کا فعل ہو، شوہر کے کلام کو لغو سے بچانے کے لیے تطلیق مانی جائے، تو وہ طالق بھی اس میں فاعل، وہ اس میں مصدر پر تطلیق مصدر پر دلالت کرتا ہے، وہاں ایک طلاق درست ہے، تین طلاق کی نیت کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ لہذا اگر شوہر بیوی کو یہ کہتے ہیں انت طالقن، خبر دے رہے تو خبر کے لیے مخبرانہ ہونا ضروری ہے، اور وہ شوہر نے دی نہیں ہے طلاق، اس لیے اس انت طالقن کو لغو سے بچانے کے لیے جو ہم نے ماضی میں طلاق مانی وہ اقتضاءً مانی ہے، اور اقتضاء جو ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت، مقتضا بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک طلاق ہوگی۔ اس لیے اگر انت طالقن شوہر کہہ دے تو ایک طلاق ہوگی، اگر تین کی نیت کرے تب بھی ایک ہی ہوگی، تب بھی کیا ہوگی؟ اس لیے کہ یہ جو طالق ہے یہ مصدر تطلیق پر دلالت کرتا ہے اور وہ شوہر کا فعل ہے، اور وہ ہم اقتضاءً مان چکے ہیں، اس کا بحث وہ اقتضاء النص میں آ جائے گا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہ ہمارے بحث سے خارج ہے، صرف اتنی بات سمجھو کہ انت طالق، طالق دو ہو گئے، ایک طالق وہ جو عورت کی صفت ہے اس میں مصدر پر لغتاً دلالت ہوتی ہے، اور ایک طالق وہ ہے جو شوہر تطلیق کے معنی میں ہے، طالق مصدر تطلیق کو شامل ہے جو شوہر کا فعل ہے، اس کا تعلق اقتضاء سے ہے، اور اس کا تعلق لغتاً مصدر پر دلالت کرنے سے ہے جو طالق عورت کی صفت ہے۔ یاد رکھنا، بعض اس میں فاعل ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ، لیکن وہ علم بنا دیے گئے، جیسے قاسم، جیسے خالد، تو یہ قاسم اور خالد اور حارث یہ بھی اس میں فاعل ہے، لیکن یہ علم بنا دیے گئے، اس لیے اس میں بھی مصدر پر لغتاً دلالت نہیں پائی جاتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاسم کا معنی قاسم القسمتا، نہیں، یہ مصدر پر دلالت نہیں کرتا، لغتاً بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اس میں فاعل کیا بن گئے؟ علم بنا دیے گئے۔ تو جیسے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مصدر پر لغتاً دلالت نہیں کرتے علم کی وجہ سے، ایسا ہی وہ اس میں فاعل جو اور شوہر کا فعل ہو تطلیق، وہ بھی مصدر پر لغتاً نہیں بلکہ اقتضاءً دلالت کرتے ہیں، لیکن جو اس میں فاعل طالق عورت کی صفت ہے اس میں مصدر پر لغتاً دلالت ہوتی ہے۔
اسی وجہ سے کہ کوئی آدمی جو طالق عورت کی صفت ہے اس میں ایک کی نیت ایک بھی ٹھیک ہے، اور 3 کی نیت کرنے سے 3 طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اسم فاعل مصدر پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ اسم فاعل مصدر پر کیسے دلالت کرتا ہے؟ اقتضاً کرتا ہے، لغتاً کرتا ہے؟ لغتاً کرتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اسم فاعل میں بھی مصدر موجود ہوتا ہے لغتاً، اسم فاعل کی دلالت مصدر پر لغتاً ہوتی ہے۔ آگے اس پر تفریح کے طور پر کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ اب دیکھو یہاں استدلال کر رہے ہیں، ایسے دیکھو اصول یہ بنایا کہ اسم فاعل میں بھی مصدر موجود ہوتا ہے، اور مصدر کے 2 فرد ہوتے ہیں، اقل جنس اور اکثر جنس۔ اقل جنس ایک ہے اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مصدر عدد پر دلالت نہیں کرتا، مصدر عدد پر دلالت، جب عدد پر دلالت نہیں کرتا تو اس میں تکرار بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسے امر کے صیغے میں تکرار نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصدر ہوتا ہے، اس میں فاعل بھی مصدر پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس میں فاعل میں بھی تکرار نہیں ہوگا۔ جب اس میں فاعل مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے تکرار نہیں ہوگا، نہ یہ احتمال رکھتا ہے۔ تو پھر السارق والسارقۃ یہ دونوں صیغے کون سے ہیں؟ اس میں فاعل کے صیغے ہیں۔ السارق السارقۃ دونوں اس میں فاعل کے صیغے ہیں، اس میں بھی مصدر موجود ہوگا۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ مصدر پر لغتاً دلالت کرے گا، اور وہ ہے السارقہ، اور سارقہ مصدر ہے، وہ جنس ہے، اور جنس کے اقل فرد ایک اور اکثر فرد مصدر کا مجموعہ۔ تو السارق ایک چوری کو بھی شامل ہے اور چوری کے مجموعے کو بھی شامل ہے، فرد حکمی۔ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب چور چوری کر لے یا چوری کرنے والی عورت ہو، ایک مرتبہ ہاتھ کاٹنا یہ فرد حقیقی ہے، اور چوریوں کا مجموعہ وہ فرد حکمی ہے۔ تو چوری کا مجموعہ کب پتہ چلے گا؟ جی موت کے بعد نہیں، موت کے وقت جب آدمی مر رہا ہو اور حالت نزع شروع ہو جائے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی چوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے جتنی چوریاں کی ہے ہم کہیں گے یہ اس آیت السارق والسارقہ کا یہ فرد حکمی بن گیا۔ اب وہ 1 ہو، وہ 50 ہو، یا وہ 60 ہو، جتنے بھی ہوں۔ تو پھر چور کو سزا کب دے؟ پہلی مرتبہ چوری کرتے ہوئے سزا دے فرد حقیقی پر عمل کرے یا فرد حکمی پر عمل کیا جائے گا، اور بندے کے آخر موت تک حالت نزع کا انتظار کیا جائے۔ جب سانس نکل رہا ہو تو ہم کہیں کہ فاقطعوا ایدیہما، پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یاد رکھنا السارق والسارقۃ میں فاقطعوا، اس میں جو فرد حکمی ہے سارق کا، زندگی بھر کی چوریاں، یہ زندگی بھر کی چوریاں چونکہ آخر موت کے وقت معلوم ہوگا، بالاتفاق بالاجماع اس سارق کا جو فرد حکمی ہے وہ باطل ہے۔ آیت سارقہ میں آیت سے فرد حکمی مصدر کا فرد حکمی مراد لینا بالاجماع باطل ہے۔ یعنی یہ بات بالاجماع باطل ہے کہ چور کو سزا آخری عمر میں دے دی جائے، آخری عمر میں دے دی جائے تو فرد حکمی مراد لینا بالاجماع باطل ہے۔ مصدر کے 2 ہی فرد تھے، فرد حقیقی اور حکمی، تو فرد حکمی تو بالاجماع باطل ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ فرد حقیقی رہ گیا۔ لہذا آیت سے پتہ چلا فرد حقیقی ایک ہوتا ہے۔ آیت سے یہ پتہ چلا جو چور چوری کر لے تو اس کا کتنے ہاتھ کاٹ دو؟ چوری ایک ہی ہو گئی نا، اس لیے ہاتھ بھی ایک ہی مرتبہ کاٹا جائے گا، دوسری مرتبہ یعنی دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ احناف کا استدلال سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا السارق والسارقۃ آیت دلالت کرتی ہے کہ آیت چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اور ایک ہی مرتبہ کاٹنا ہے، اس لیے کہ سارق مصدر پر اسم فاعل ہے، مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے، اور مصدر کے 2 فرد ہیں، اقل جنس اقل فرد اور اکثر فرد۔
اقل فرد ایک ہے اور اکثر فرد مجموعہ ہے، اور مجموعہ زندگی بھر کی چوریاں ہیں جو کہ بالاجماع باطل ہے، لہذا پھر اقل فرد متعین ہوگا، یعنی چوری ایک ہوگی، تو جب فعل ایک ہو، جرم ایک ہوگا تو سزائیں دو نہیں دے سکتے، اس لیے ایک فعل کی سزا بھی بدلہ ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ جب چور چوری کر لے تو پھر اس کا ایک ہی مرتبہ ہاتھ کاٹ دو، اور دائیں ہاتھ چونکہ متعین ہے، دائیں ہاتھ کیا ہے؟ متعین ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور حدیث قولی سے بھی ثابت ہے، اور حدیث فعلی سے بھی ثابت ہے، اور ایک قرت سے بھی ثابت ہے، ایک قرت سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرت پیچھے گزر گئی، آپ نے فرمایا فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، أَيْدِيَهُمَا کی جگہ کیا ہے؟ أَيْمَانَهُمَا، معلوم ہوا دائیں ہاتھ کاٹنا ہے، یہ ایک قرت ہے یہاں پر، اور دائیں ہاتھ کے کاٹنے پر اجماع بھی ہوا ہے، اور دائیں ہاتھ کاٹنے پر آپ کا حدیث قولی بھی ہے، آپ نے ایک عورت تھی مخزومیہ قبیلے کی عورت تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دو، آپ نے حکم دیا دائیں ہاتھ کے کاٹنے کا، تو یہ حدیث قولی ہے۔ اور صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چور کا ہاتھ خود کاٹا زنت سے، تو آپ چور کا ہاتھ آپ نے خود کاٹا، تو یہ حدیث قول فعلی ہے، تو دائیں ہاتھ متعین ہے، دائیں ہاتھ۔ چوریاں کتنی ہوئی ہے؟ چوریاں کتنی ہو گئی؟ چاہے وہ 10 چوریاں کر لے تو کتنی سزا ہوگی؟ اس لیے کہ مصدر پر لغتاً دلالت ہے، اور اقل فرد متعین ہے، اکثر فرد باطل ہے، اس لیے جب چور پکڑا جائے تو جرم ایک ہے، اس سے سزا بھی ایک ہی ملے گی، سزا بھی، اس لیے ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وہ بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ احناف کے نزدیک جب چور ایک مرتبہ چوری کر لے تو ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اگر تیسری مرتبہ چوری کر لے تو اس کو قید کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور قید کر دیا جائے گا، عمر بھر کے لیے قید ہو جائے گا۔ اب یا تو توبہ کرے اور یا جیل کے اندر ہی کیا ہو جائے؟ مر جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چور اگر پہلی مرتبہ چوری کرے دائیں ہاتھ کاٹو، دوسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں پاؤں کاٹ دو، تیسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں ہاتھ کاٹ دو، چوتھی مرتبہ چوری کرے تو دائیں پاؤں کاٹ دو۔ وہ استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرق فاقطعوہ، جو چوری کرے اس کا کاٹ دو، فإن عاد فاقطعوہ فإن عاد فاقطعوہ فإن عاد فاقطعوہ۔ اب دیکھو 4 مرتبہ ہو گیا، تو 4 مرتبہ فرمایا آپ نے۔ اسی روایت کو محشی نے ذکر کیا ہے دوسرے طریقے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چور کے بارے میں اذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ جو دوسری مرتبہ چوری کرے پاؤں کاٹ دو، تیسری مرتبہ چوری کرے بایاں ہاتھ کاٹ دو، چوتھی مرتبہ چوری کرے تو دایاں پاؤں کاٹ دو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ہم کتاب اللہ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو السارق والسارقہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے۔ مصدر کے 2 ہی فرد ہیں، اقل جنس اور اکثر جنس۔ اقل جنس ایک ہے اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ، تو چوریوں کا مجموعہ ہے۔ چوریوں کا مجموعہ تو آخری عمر ہی میں معلوم ہوگا، اس سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے آخری عمر میں چور پر سزا جاری کرنا، یہ فرد حکمی، یہ مراد لینا بالاجماع باطل ہے۔
جب وہ مراد لینا بالاجماع باطل ہے تو فرد حقیقی متعین ہو گیا. اس لیے السارق والسارق میں اگر وہ چوری کر لے تو ایک ہی جرم ایک ہے، فعل ایک ہوا، سزا بھی ایک ہی ہو، اور وہ ہے دایاں ہاتھ. اللہ نے فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹ دو. اور ایک قرأت سے اور اجماع سے اور حدیث قولی اور فعلی سے دایاں ہاتھ متعین ہو گیا. اس لیے کون سا ہاتھ کاٹیں گے؟ دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے. کیا کر دیں گے؟ دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے.